بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صلوات بجی خاندان فاطمہ اللہ اکبر یا رسول اللہ جن مومنہ اور سیدہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ مجلس برپا کی جا رہی ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجی خاندان فاطمہ میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن حکیم کی ایک معروف سورہ مبارکہ تین جو قرآن حکیم کا 95 نمبر سورہ ہے اس کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قرآن حکیم کی کل 114 صورتیں جن میں سے 70 صورتوں میں کوئی قسم استعمال نہیں ہوئی باقی 44 صورتوں میں حق تعالیٰ نے 118 قسمیں استعمال کی کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے ایک قسم استعمال کی جیسے سورہ عصر کہیں 2 جیسے سورہ ضحیٰ کہیں 3 قسمیں ہیں جیسے سورہ العادیات اور کہیں 4 جیسے سورہ مبارکہ 3
البتہ اس سے زیادہ قسمیں بھی پروردگار نے استعمال کی ہیں۔ سورہ مبارکہ فجر جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ میں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی ہیں، اور سورہ فجر کے بعد صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ سورہ مبارکہ شمس ہے جس کی کل 15 آیات ہیں، اور 15 میں سے پہلی 7 آیتوں میں اللہ نے مسلسل 11 قسموں کو استعمال کیا، یعنی آدھا سورہ قسموں پر مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ 3 کے شروع میں اللہ نے 3 آیتوں میں 4 قسمیں استعمال کی، اور اس کے بعد پھر مزید 5 آیات ہیں۔ یہ سورہ کل 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی قسم والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، اور مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینہ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ کروڑوں یا لامحدود انواع و اقسام کے درخت ہیں۔ کائنات اٹی ہے مختلف نوع درختوں سے۔ ان لامحدود اور لامتناہی درختوں میں سے حق تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک درخت کا انتخاب کیا اور اس کی قسم اٹھائی، اور وہ ہے درخت انجیر۔ کیوں اللہ نے کائنات کے تمام درختوں کو نظر انداز کرتے ہوئے درخت انجیر کی قسم اٹھائی؟ کیا خصوصیت ہے جو اس درخت کو حاصل ہے اور دنیا کے کسی دوسرے درخت کو حاصل نہیں؟ تو جب جنت میں ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا، جس لمحے ہر دو کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی، تو حجاب کے انتظام کے لیے دونوں نے اپنے اطراف اور اکناف میں تتبع و تفحص اور چھان پھٹک شروع کی، اور تلاش اور ڈھونڈنے کے بعد ہر دو کی نگاہ انتخاب درخت انجیر کے پتوں پر پڑی۔ چونکہ اس کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے، دونوں میاں بیوی چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا، اور یہاں سے اپنے ستر اور حجاب کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ پہلا درخت ہے جس سے تمدن بشری کا آغاز ہوا، جس سے ثقافت انسانی کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، اور اس کے بعد دوسری قسم درخت زیتون کی۔ کیا خصوصیت حاصل ہے اس درخت کو انجیر کے بعد؟ تو یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا علی فتحیت والثناء۔ جب مسلسل 11 دن تک آپ کی کشتی پانیوں کے اوپر تیرتی رہی اور آپ کی کشتی کے ساتھیوں میں یاس اور نومیدی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور انہی میں سے ایک ساتھی نے اظہار کیا، اے نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں کے اوپر تیرتے تیرتے ختم ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اور ہمارا ذخیرہ خوراک ختم ہو جائے گا، یا کبھی ہم خشکی کا منہ دیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جیسے ہی جناب نوح نے کشتی کے اپنے ساتھی کی بات سنی، کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا، انہیں مختلف اکناف میں روانہ کیا،
اور مختصر فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 میں سے ایک کبوتر لوٹ کر آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ جناب نوح نے یہ پتا ہاتھ میں لیا، تبسم فرمایا اور کہا میرے کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ جب یہ کبوتر اب زیتون کے درخت کا پتا لے کے آیا تو اس درخت کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پانی نیچے اتر رہا ہے اور ہم سطح زمین سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور عنقریب ہم خشکیوں پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو درخت زیتون وہ درخت ہے کہ جو نوید حیات بشر بنا اور انسانی زندگی کے لیے نوید اور خوشخبری کا پیغام بنا۔ اس لیے پروردگار درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں پروردگار نے طور سینا کی قسم اٹھائی۔ ملتان میدانی علاقہ ہے، البتہ ہمارے کثیر تعداد میں احباب تلگنگ سے بھی تشریف لائے اور ہم بھی ان سے قریب تر رہتے ہیں۔ وہاں میدان بھی اور پہاڑ بھی ہے، اور آپ کے تلگنگ میں تو زیادہ پہاڑ ہیں اور دنیا میں بہت پہاڑ ہیں۔ خود پاکستان میں دنیا کی شاید دوسری بڑی چوٹی، بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ان سب کو نظر انداز کر کے پروردگار نے اس ایک پہاڑ کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا خصوصیت حاصل ہے اس پہاڑ کو جو دنیا کے دوسرے پہاڑوں کو حاصل نہیں؟ تو اس پہاڑ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کا ایک نبی موسیٰ کلیم پہ ہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے 40 شب و روز یہاں پر قیام پذیر رہے، اور 40 شب و روز اس مقام پر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، اور مسلسل وحی الہی کے نزول کے بعد اس جگہ کا اور اس پہاڑ کا شرف اتنا بڑھا کہ اس کے بعد جب بھی موسیٰ کلیم یہاں پر آتے تو خدا آواز دیتا، یا موسیٰ فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ اب آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ برابر مسلسل وحی الہی کے نزول نے سرزمین کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ پروردگار دنیا کے سارے پہاڑوں کو چھوڑ کر اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے، اور آخر میں چوتھی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ کتنے شہر ہیں دنیا میں؟ ہزاروں۔ سب کو چھوڑ کر پروردگار مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟ کوفہ کی قسم نہیں اٹھائی، بصرہ کی، طائف کی، مدینہ کی، مکہ میں کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق معلم قرآن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں پروردگار نے فرمایا کہ مجھے درخت انجیر کی قسم، اور دوسرے مقام پر سورہ مبارکہ بلد میں فرمایا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے میرے مصطفیٰ، میرے محبوب، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں، آپ یہاں سانس لیتے ہیں، آپ اس شہر کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ تو صرف پیغمبر آقا تو مدینہ میں رہے اور مدینہ میں بھی دفن ہو گئے، تو پھر اللہ نے مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ تو صرف پیغمبر کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ آیت اور آگے بڑھی اور 2 مزید شخصیتوں کا نام بھی لیا گیا، جن 3 زوات کے باعث پیغمبر اور باقی 2 کے ساتھ ملنے کے بعد یہ شخص، یہ شہر اللہ کی نگاہ میں لائق قسم بن گیا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر کی قسم نہ اٹھاتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، ایک باپ اور اس کا بیٹا،
اب کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور اس کے بیٹے علی کے کوئی اس لائق نظر نہیں آتا کہ وہ ختمی مرتبت کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ہی صف میں اس شہر کو لائق قسم بنا دے۔ مجھے درخت انجیر کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ کسی حد تک روشن ہوا کہ ان چار چیزوں کی قسمیں کیوں اٹھائیں پروردگار نے۔ لیکن اب علوم قرآن کے طالب علم کے ذہن میں ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہ ان چار قسموں کے بیچ ربط کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے پروردگار نے دو درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی اور پھر ایک شہر کی۔ یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے۔ یا تو اللہ کوئی سے چار درختوں کی قسم اٹھاتا، یا کوئی سے چار پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے چار شہروں کی قسم اٹھا لیتا۔ دو درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، یہ سلالت کلام کے تقاضوں کے منافی ہے اور اصول فصاحت و بلاغت کے منافی۔ اور قرآن مجید اس کائنات میں فصاحت و بلاغت کی معراج ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت مصر میں، سعودی عرب میں، ایران میں اور بہت سارے اسلامی ممالک میں جہاں علوم قرآن اور تفسیر پر کام ہو رہا ہے، مستقل کتابیں قرآن مجید کی اس ظاہری دل آویزی پر تحریر کی جا رہی، اور ظاہری جو الفاظ اور حروف اور کلمات کا اعجاز ہے، یہاں تک کہ جناب طنطاوی نے مصر سے صرف 3 جلدیں اعجاز عددی قرآن پر تحریر کی، جو آیات قرآنی کے مابین تعداد استعمال ہوئی لفظوں کی۔ جس کا ایک نمونہ میں عرض کروں تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے۔ یہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ تو بتائیے کیا جناب جبرائیل صبح میں وحی لے کے آتے تھے یا شام میں؟ وقت معین نہیں تھا۔ کیا جگہ معین تھی؟ جگہ معین نہیں تھی۔ کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں، کبھی رات میں، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی آدھی رات۔ نہ وقت معین تھا نہ جگہ معین تھی۔ 23 سالوں میں مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید کی آیات میں اور آیات کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ میں۔ پورے قرآن مجید میں لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ اگر حافظان قرآن و قاریان قرآن تشریف فرماؤ تو وہ بھی میرا ساتھ دیں۔ لفظ دنیا آپ حضرت گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ دنیا 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت۔ اور اب گنے لفظ آخرت بھی پورے قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں۔ لفظ حیات جس کا مطلب ہے زندگی، قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا، اور زندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ موت۔ گن لیجئے پورے قرآن مجید میں، معجم المفارس سے تحریر سے گن لیجئے، لفظ موت بھی قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے؟ نہ، اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی۔ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، اور شیاطین کے مقابلے میں کیا ہے؟ ملائکہ۔ لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ اور بندگی میں جانے کا حکم بھی اللہ نے 11 مرتبہ دیا۔ لفظ علم و معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور امام صادق فرماتے کہ علم اور ایمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم و معرفت ہے وہی ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔
لفظ علم و معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور لفظ ایمان بھی قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ آسمان کتنے؟ 7 گن لیجئے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ اپنی نجی زندگی میں آ جائیے، سال میں کتنے شب و روز ہیں؟ کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ گن لیجئے پورے قرآن مجید میں لفظ یوم 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ مہینے کتنے؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ شب و روز میں کل ملا کر کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے کو عربی میں 7 کہتے ہیں، لفظ 7 قرآن مجید میں 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ قرآن مجید کا حسن ہے، جیسا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ اور اپنی زندگیوں میں امام صادق نے مومن کی 5 علامات بیان کی، جنہیں ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بیان کیا، جن میں سے ایک علامت یہ کہ یہ شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز۔ یہ مومن کی پہلی علامت۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہو۔ اتفاق ہے ان 51 رکعتوں میں کتنی رکعتیں واجب ہیں؟ 17 رکعتیں 5 نمازوں کی، جن سے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ یہ 17 رکعتیں ہر حال میں ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ ان 17 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں؟ 34۔ یہ 34 سجدے ہر حال میں ہم پر واجب ہیں، اور گن لیجئے لفظ سجدہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ استعمال ہو۔ اتفاق ہے کتنے فرقوں میں امت مصطفی بٹ چکی ہے، جن کی ختمی مرتبت نے خبر دی تھی؟ 72۔ لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ پیغمبر کے جانشین کتنے ہیں، جن کی ولایت کا اعلان ختمی مرتبت نے میدان خم غدیر میں فرمایا، اور اہل تسنن و اہل تشیع کی کتابوں میں حتیٰ نام تک موجود ہے۔ 12 وسیع پیغمبر کے، اور لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام کتنے جن کی امامت کا پیغمبر نے اعلان کیا؟ آپ جا کے چیک کیجئے معجم المفارس میں یا گوگل پہ سرچ کریں، امام 12 ہیں۔ لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ جو ان 12 کی پیروی کرے اور ان کے پیچھے چلے اور ان کی اتباع کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ اور لفظ شیعہ بھی قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ اتفاق نہیں ہے۔ تو جب اتنا دقیق ربط ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کی تعداد میں، تو پھر سورہ مبارکہ 3 میں کیا ہوا کہ پروردگار پہلے 2 درختوں کی قسم اٹھا رہے، پھر ایک پہاڑ کی، پھر ایک شہر کی۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے ظاہر تک رک گئے تو قیامت تک ان قسموں کے مابین ربط تلاش نہیں کر پائیں گے، جب تک کہ ہم ظاہر سے باطن تک کا سفر شروع نہ کریں۔ جیسا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اذا التبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، ہر طرف سے مسائل اور مشکلات کی بوچھاڑ ہو، معاشی مشکلات، اقتصادی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، امنیتی مسائل چاروں طرف سے۔ کس کے پاس جاؤ؟ امریکہ کے پاس، چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، یا اپنے انفرادی مسائل کے حل کے لیے مولویوں کے پاس جاؤ، پامسٹروں کے پاس، پیروں کے پاس؟ کس کے پاس جاؤ ان میں سے؟ فرمایا کسی کے پاس نہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ قرآن ایسی شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا، قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، یہ قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ، جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور خود آگے آگے چلنا شروع ہوا
اور ملا سے، سوسائٹی سے، ماں باپ سے، مدرسوں سے، اسکولوں سے، جہاں جہاں سے عقائد اکٹھے کیے، بھرتی. اور جب کسی نے کہا یہ کیا عقیدہ ہے تمہارا، تو کہتے ہیں ابھی صبر کرو، میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں. یہ نہیں کہ خالی اس ذہن ہو کے خود کو طبق اخلاص میں رکھ کر خالی وجود کے ساتھ، خالی دل و دماغ کے ساتھ قرآن کے محضر میں جاتا اور قرآن جو عقیدہ لے دیتا اسے قبول کرتا اور اپنی زندگی کا منشور قرار دیتا. نہ، ادھر ادھر سے سن سنا کے عقیدہ بنا لیا. جب کسی نے پوچھا تو ابھی ثابت کر کے دیتا ہوں، اور انسان ثابت کرنے پہ آئے تو کیا نہیں ثابت کر سکتا. تو جس نے اپنی مرضیاں اور خواہشیں اور اپنے معتقدات کو قرآن کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی اور قرآن کو پس پشت ڈالا، ساقہ الی النار، یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے جائے گا. لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق، ظاہر بہت خوشنما ہے جس کی ایک مثال ابھی عرض کی. و باطنہ عمیق، اس کا باطن بہت گہرا ہے. لا تحصى عجائبہ ولا تبلى غرائبہ، یہ پیغمبر کی حدیث چل رہی ہے، لیکن میں یہیں پر رک رہا ہوں. اگر ظاہر پر رکیں گے تو رب معلوم نہیں ہو پائے گا، اس لیے باطن تک چلنا پڑے گا. جیسے بہار الانوار کی 92 نمبر جلد میں خطیب نوک سنا حسین ابن علی نے فرمایا کہ القرآن علی 4 اشیاء، یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے. حسین ابن علی فرما رہے ہیں، قرآن کے مضامین کو تقسیم کر رہے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہے قرآن میں. فرمایا العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق، قرآن میں عبارت ہے، الفاظ ہیں، قرآن میں اشارے ہیں، قرآن میں لطائف ہیں، اور قرآن میں حقائق ہیں. تو اشارہ کس کے لیے، عبارت کس کے لیے، لطائف کس کے لیے اور حقائق کس کے لیے. فرمایا العبارۃ فللعوام، قرآن کی عبارت یہ عوام کے لیے، اور عوام کا قرآن میں اتنا ہی حصہ ہے کہ اس کے لفظ پڑھو، دہراتے رہو، ثواب لیتے رہو بس. والاشارۃ فللخواص، اور قرآن کے اشارے خواص کے لیے. واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف یہ اولیاء خدا کے لیے. والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق انبیاء کے لیے. تو مکتب اہل بیت کے شاگرد تشریف فرمائے جو بہرحال خاص ہے. تو اب ظاہر سے باطن کا سفر، جیسا ختمی مرتبت نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، تو معصوم کے کلام کے تناظر میں بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہا ہے، بباطن پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ مجھے عہد آدم کی قسم، اور مجھے نبوت آدم کی قسم، اور مجھے درخت زیتون کی قسم یعنی مجھے عہد نوح کی قسم، اور مجھے طور سینا کی قسم یعنی مجھے عہد موسیٰ کی قسم، اور مجھے شہر مکہ کی قسم یعنی مجھے عہد مصطفیٰ کی قسم. تو 4 قسموں میں اللہ نے تمام نبیوں کی زندگیوں کا احاطہ کیا اور 1,24,000 نبیوں کی بعثت کو، نبوت اور رسالت کو تمہید بنایا. یہ قسمیں اس لیے نہیں ہے جیسے ہم اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے قسمیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے کلام سے الگ ہے. نہ، خدا کی قسم جو اللہ قسم استعمال کرتا ہے وہ اس کلام کا حصہ ہوتی ہے، وہ اس کلام کی جان ہے، وہ تمہید ہے، وہ اساس ہے جس پر وہ کلام برقرار ہو رہا ہے. سارے نبیوں کی نبوتوں کو اور ان کے فلسفہ بعثت کو پروردگار تمہید بیان کر رہا ہے، قرار دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس عظیم ترین آسمانی مطلب کی طرف متوجہ کر رہے ذہن بشر کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. یعنی کیا مطلب احسن تقویم؟ یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرا دیا، جتنی پستیوں میں لے کے جا سکتے تھے اسے پستیوں میں رکھ دیا. نعوذ باللہ، خاکم بدہن، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں ہے
کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر اسے جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا، خلق کیا احسن تقویم میں، رکھ دیا اسفل السافلین میں۔ کیا مطلب؟ تو اسے سمجھنے کے لیے وہی لب و لہجہ ہے جو لب و لہجہ اس آیت میں اللہ نے استعمال کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بالکل یہی الفاظ ہے اور یہی آغاز اور یہی لب و لہجہ ہے۔ کیا فرمایا پروردگار نے تعارف انسان میں اور تخلیق انسان سے متعلق؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جب اللہ نے تخلیق انسان کی گفتگو کی اور انسان کا تعارف پیش کیا اور انسان کی شناخت سے متعلق گفتگو کی، تو کیا فرمایا؟ ہم نے اس انسان کو بنایا کس چیز سے؟ جی نہیں، مٹی سے نہیں۔ ہاں، اگر مٹی کی بات ہوتی تو خدا فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ نہیں، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نہیں، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے رس سے، مٹی کے جوس سے، مٹی کے عرق سے، مٹی کے اسارہ سے۔ یہ مٹی کا جوس کہاں نکالا جاتا ہے؟ آپ کے ملتان میں آموں کا رس نکالتے ہیں آپ، گنے کا رس، پھلوں کا رس، سنترے کا۔ کبھی کسی نے مٹی کا رس نکالا ہے یا نکلتے دیکھا ہے کسی بازار میں؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے رس سے بنایا۔ تو کون سی وہ مشینیں ہیں جن سے مٹی کا رس کشید کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہوں گی، بتا نہیں رہے۔ یہ جو آپ کے گھروں میں، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے باغات میں یہ درخت اور پودے ہیں، یہ وہ مشینیں اور کارخانے ہیں جو مسلسل مٹی کا رس کشید کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ آم، یہ سنگترا، یہ ناشپاتی، یہ گندم، کھجور، جو، کشمش، یہ سب سلالۃ من طین ہے۔ یہ وہ مٹی کا رس ہے جسے اس پودے نے اور درخت نے زمین سے کھینچ کر اس دانے میں منتقل کیا، اور پھر اس دانے کو، اس سنگترے کو، سیب کو، ناشپاتی کو، آم کو، اس گندم اور جو اور چاول کو انسان نے کھایا تو کیا بنا؟ خون۔ سورہ مبارکہ مومنون، خون بنا، اس سے مسلسل تدریج کے مراحل طے ہو رہے ہیں۔ خون، پھر خون سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے، علقہ یعنی چبایا ہوا خون، علقہ سے مضغہ یعنی چبایا ہوا گوشت، مضغہ سے عظام، ہڈیاں، اور پھر قرآن نے فرمایا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور 4 مہینے 10 دن میں انسان کا سارا ڈھانچہ اس کی ماں کے بطن میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب مکان تیار ہوا تو اب خدا نے کیا فرمایا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس میں ایک اور شے ڈالی، کیا؟ روح۔ اور جیسی روح وہ مکین اس مکان میں منتقل ہوا تو اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا۔ تو احسن تقویم کیا ہے؟ روح۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح مجرد ہے، روح بسیط ہے، روح لطیف ہے، روح میں میٹر نہیں ہے، روح میں مادہ نہیں ہے، روح میں حق تعالی نے جوہر رکھے ہیں۔ 5 جوہر ہے ہر انسان کی روح میں، جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر خوشبو، جوہر نور۔ انسان کو جو شرافت حاصل اور کرامت حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ روح بشر ہے۔ یہ مکین جو مکان تیار ہونے کے بعد اس جسم میں منتقل ہوتا ہے، یہ روح احسن تقویم ہے، اور اسے پروردگار نے جب جسم میں منتقل کیا تو یہ جسم اسفل السافلین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم جن عناصر سے مل کے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، ایسے اضافی، ان عناصر کی خصوصیت میں پستی ہے، ان عناصر کا لازمہ پستی ہے۔ اب روح کو اس میں رکھا، اور اب اس انسان میں روح کو رکھا، اور روح میں یہ 5 جوہر اس لیے رکھے تاکہ انسان، بس یہ مشکل مرحلہ تھا جو آپ طے کرنے میں کامیاب ہو، تاکہ انسان اپنے ارادے سے
پستیوں سے پھر سے اٹھے، اسفل السافلین سے اٹھے اور اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے۔ یہ فلسفہ تخلیق انسان ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ترقی کے لیے پیدا نہیں کیا، جو بچپن سے ہم قومی ترانے میں ایک ساتھ کہتے ہیں رہبر ترقی و کمال۔ نہ، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب انسان افق میں سفر کرتا ہے تو یہ ترقی ہے۔ جیسے کسی نے زمین زیادہ بنا لی، پہلے ایک پلاٹ تھا 2 بنا لیے، کسی نے زیادہ مکان بنا لیے، پہلے چھوٹا گھر تھا پھر بڑا گھر بنا لیا، پہلے 1 گاڑی تھی پھر 2 گاڑیاں لے لی، 3 گاڑیاں لے لی، بینک بیلنس بڑھا لیا، زیور بڑھا لیا۔ یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے۔ جو غاروں میں رہتا رہا یا رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے بشر کو ترقی کے حصول کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے انبیاء کو انسان کو مترقی بنانے کے لیے بھیجا ہے، نہ اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا۔ اور کمال حرکت عمودی ہے، جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ کمال کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ علم، معرفت، بصیرت، استقامت، صبر، شجاعت، اخلاق پسندیدہ، تقوی، بصیرت، آگاہی، یہ ساری صفات حسنہ، اخلاق پسندیدہ، یہ کمال ہے۔ اللہ نے بشر کو کمال کے لیے خلق کیا۔ میں اور آسان کر دوں ان بچوں کے لیے، بالفاظ دیگر، پروردگار نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے مجازن، انسان حقیقی بننے کے لیے کمال کا سفر ناگزیر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی 4 قسموں میں 1,24,000 نبیوں کی نبوت اور رسالت اور بعثت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبی انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، اور سب سے بڑھ کر ذات ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل کا فلسفہ بعثت حصول کمال بشر ہے، اور قرآن نصاب کمال ہے، اور ذات ختمی مرتبت معلم بشریت ہے، جو ہمیں حقیقی معنوں میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو حقیقی معنی میں انسان بنانے کے لیے آئے۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، اور صرف چند ایک جملے اور عرض کروں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ انسان سازی کے لیے اور انسان بنانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ علم اور معرفت ہے، اور پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس نقطے پر زور دیا وہ علم اور معرفت کا حصول ہے۔ 23 سالوں میں برابر، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ پیغمبر نے دونوں کو دیکھا، تبسم فرمایا اور فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم اور باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے، باشعور دیکھنا چاہتے، اس لیے فرمایا کہ عالم کی صحبت میں ایک لمحے کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔ یہاں تک کہ ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ایک طرف کسی مومن کی عیادت مطلوب ہو یا اس کا تشییع جنازہ کرنا ہو کسی مومن کا جس کا آپ نے اتنا اجر بیان کیا، اور دوسری طرف علمی محفل ہو، تو مجھے کس کی طرف جانا چاہیے؟ فرمایا اگر جنازہ میں شرکت کی کچھ افراد موجود ہوں تو تم پر واجب ہے کہ اس علمی بزم میں اور علمی محفل میں شرکت کرو، اس لیے کہ اس علمی محفل میں شریک ہونا ہزارہا حج و عمرہ و عبادت اور نماز سے افضل ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، اتنی اہمیت ہے، یہاں تک کہ العلم کے نام سے ایک رسالہ نکلتا تھا
نجف اشرف سے، جس کے چیف ایڈیٹر تھے ہبت الدین شہرستانی۔ اس رسالے کے آخر میں رسالے کی پشت پر پیغمبر کی 4 احادیث درج ہوتی تھی۔ پہلی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون پر واجب ہے۔ دوسری حدیث، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تیسری حدیث، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک۔ اور چوتھی حدیث، اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو چاہے منافق اور کافر سے سیکھنا پڑے۔ یہ 4 احادیث اور ان 4 حدیثوں کا 3 زبانوں میں ترجمہ، فرانسیسی زبان میں، انگریزی میں اور فارسی میں۔ ایک مجلہ فرانس میں پہنچا اور وہاں کی یونیورسٹی کی درسگاہ کے ڈائریکٹر پروفیسر جب یہ احادیث پڑھی تو اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر عراق پہنچے ایت اللہ ہبت الدین شہرستانی کے پاس، اور پوچھا آپ ہیں چیف ایڈیٹر اس رسالے کے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہ یہ جو اس کے آخر میں لکھا ہے آپ کے نبی کا کلام ہے کہ انہی کا کلام ہے؟ کہ پھر میں بہت پریشان ہوں، جس کے باعث میں یہ طولانی سفر کر کے مصروفیات کو چھوڑ کے آیا۔ کیسے پریشانی کون سی بات ہے؟ کہ پریشانی کی بات یہ کہ میں نے دنیا کے تمام ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کیا، لیکن میں نے دنیا کی کسی آئین میں، کسی مکتب اور مذہب میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور، تاکید اور اصرار نہیں دیکھا جتنا اسلام میں آپ کے نبی نے کیا۔ نہ جنس کی قید ہے، نہ جنڈر کی قید ہے، نہ زمان و مکان کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے ادب، سب سے زیادہ غیر مہذب، سب سے زیادہ بد تہذیب یہی مسلمان ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہبت الدین کہتے ہیں میرا سر شرم سے جھکتے جھکتے جھک گیا اور میرے پاس اس غیر مسلم مفکر کا کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا فلسفہ کیا ہے؟ ایک شخص جو کچھ دن پہلے تک ہمارے درمیان میں تھا، ہماری بہن، میرے عزیز بھائی کی بھابھی جن کے ذکر میں وہ اشک بہا رہے تھے، یہ مولا متقیان نے فرمایا کہ ایسی خوبصورت زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے غم میں آنسو بہائیں۔ ان کی آنسو خود شہادت اور گواہی ہے کہ ایک با تقوی اور با کردار خاتون تھی، سب کا خیال رکھنے والی۔ یہ علی فرماتے ایسی زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی مشتاق رہیں، اور جب مر جاؤ تو ان کے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ تو پہلی چیز عذر خواہی کرتے ہوں، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے، اور مجھے موسم کی برہمی کا احساس ہے اور ایک کھلی جگہ ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہ دوں۔ علم کا حصول، اس میں جنس کی قید نہیں، استاد کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت اگر ہے تو مسلمانوں میں۔ مجلس ایصال ثواب کا میں فلسفہ عرض کر رہا تھا، ایک خاتون جو کل تک ہمارے درمیان تھی آج نہیں ہے۔ ابھی وہ لحد میں، یہ جو قبر کہتے ہیں ہم، قبر الگ ہے، جسم لحد میں چلا جاتا ہے، روح قبر میں چلی جاتی ہے۔ یہ وسیع موضوع ہے، اس کو ہم اشارہ نہیں کرتے ورنہ الجھ جائیں گے۔ تو وہ مومنہ اور سید زادی جو کل تک ہمارے بیچ میں تھی آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں ملتان کے ایک حصے میں چند افراد بیٹھ کر ان میں سے ایک شخص کچھ باتیں کرے، دوسرے اس کی گفتگو سنے، ایک کا بولنا باقی افراد کا سننا، یہ عمل اس کا ایک اجر بن جائے، ثواب بن جائے، اور یہ ثواب اس کی روح تک منتقل ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خدا سبحان کا، اللہ کی کرامت کا مظہر ہے، چونکہ اللہ اپنے بندوں پر کریم ہے۔ چونکہ جو مر جاتا ہے اس کا دفتر عمل بند ہو جاتا ہے، اب وہ اپنی زندگی میں مزید کوئی تغیر و تبدیلی اور بہتری نہیں لا سکتا، لیکن پروردگار اس کا انتہائی کرم یہ ہے
کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی محفل ذکر اس طرح سے برپا ہو، ایسی مجلس جہاں کسی ایک فرد کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے، تو اس کی زندگی کا یہ بدلاؤ اور یہ انقلاب اور یہ تبدیلی اس کے درجات میں بلندی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہم ختمی مرتبت اور اپنے آقا کو خود سے راضی کرنا چاہتے ہیں اور مقصد تخلیق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جہل چھوڑ کر علم کی طرف بڑھنا ہوگا، جس میں ہم مطالعہ کریں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں۔ پہلی چیز، بس میں 2 سے 3 چیزیں اور عرض کروں جلدی جلدی۔ رسول اسلام معلم بشر جو ہمیں باکمال بنانے کے لیے آئے اور مجاز سے حقیقت تک لے جانے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے عجیب حدیث ہے پیغمبر کی، اگر حافظ و محفوظ کر سکیں، آقا فرماتے ہیں اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، یہ دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، دوسروں کے لیے مسائل اور پریشانیاں کھڑی کرتا ہے۔ مدرسوں میں جا کر کتابیں رٹ لی، صرف، نحو، فقہ، اصول، منطق وغیرہ پڑھ لی، لیکن تدبر نہیں کیا، سوچا نہیں، فکر نہیں کی، یہ علم خود اس کے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ خدا نہ کرے کسی کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے۔ عقل کیسے پنپتی ہے، عقل کیسے نشو و نما پاتی ہے، عقل کیسے پروان چڑھتی ہے؟ فکر کے ذریعے۔ فکر الگ ہے، خیال الگ ہے۔ شاید ہم دن بھر خیالوں کی دنیا میں رہے۔ فکر الگ چیز ہے۔ فکر اپنے ذہن کے اندر موجود معلومات میں تتبع، تفحص، چھان پھٹک اور سفر کرنا، تاکہ جو مجہول شے ہے وہ ہمارے لیے معلوم بن جائے، یہ فکر ہے جو کلیات میں ہوتی ہے، جس سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کے ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ قرآن مجید یہ نوحہ پڑھ رہا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ مسلمان قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر زنگ لگے اور تالے لگے ہوئے؟ ختمی مرتبت فرماتے ہیں رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ ثواب کے لیے تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پر لعنت کر رہا ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ لا خیر فی تلاوت لا تدبر فی، اس تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ انسان دھڑ دھڑ پڑھتا چلا جائے۔ یہ پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ پیغمبر نے، کسی امام نے، صحابی نے؟ نہ، یہ چند سو سال پہلے قاریوں نے کیا۔ لفظوں کو گنا، قرآن کے الفاظ کو گن کر 30 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کیا، تاکہ مسلمان ایک ٹکڑا ہر روز پڑھے، ہر روز ایک پارہ پڑھے، وہ مہینے میں قرآن پورا ہو جائے۔ کس نے کہا مہینے میں پورا ہو جائے؟ سال میں پورا کریں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ دھڑ دھڑ پڑھتے چلے جائیں۔ جیسے مسلمانوں میں رسم ہے کہ وہ کبھی کبھی محفل شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کسی حافظ قرآن کو لاؤڈ سپیکر کھول کے بٹھا دیتے ہیں اور وہ 180 کی رفتار سے دھڑ دھڑ پڑھنا شروع کرتا ہے، نہ خود کچھ پتہ چل رہا ہے نہ کہ سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ بس کوشش یہ ہے کہ پورا قرآن یہ صبح تک، آذان فجر تک پڑھ ڈالے۔ جس قرآن کو اترتے اترتے 23 سال لگ گئے، ہمارا قاری اور حافظ یہ چاہتے کہ اسے ایک رات میں پڑھ ڈالے، اور آنکھیں بند کر کے دھڑ دھڑ لگا ہوا ہے، اور صبح جب اٹھا تو وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی کی تدبر نہیں کیا۔ ہم کیوں مجالس امام حسین کو ختم قرآن سے افضل سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا تھوڑا جائے لیکن سمجھا جائے، اس کی حیثیت اور ہے، اور پڑھا زیادہ جائے لیکن سمجھا نہ جائے، اس کی حیثیت اور ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، مجالس امام حسین میں پڑھی تو صرف ایک آیت جاتی ہے، یہ چند آیتیں،
لیکن 1 گھنٹہ یہ کم و بیش خطیب اس کے معارف اور مطالب اور معانی اور اس کے مفاہیم کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کا اثر الگ ہے، اس کا نتیجہ الگ ہے، اس کا فائدہ الگ ہے۔ صحیح بخاری کی شرح 70 سے زیادہ شروحات ہے صحیح بخاری کی، فتح الباری ہے، ارشاد الساری ہے، باقی شروحات ہے۔ سب سے بہترین شرح جو مانی جاتی ہے مسلمان بھائیوں کے ہاں وہ امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ پیغمبر اکرام اسلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا، ایک مسلمان جو جوان تھا، نیا مسلمان ہوا، کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا اور چند عبادات سیکھ لی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام کے معارف اور گہرائیاں تعلیم دیں۔ چونکہ مدینے کے آخری سالوں میں لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے تھے، پیغمبر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو فردن فردن پڑھائیں، وقت دیں، تو نو مسلم افراد کو سینئر صحابہ کرام کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس جوان کو اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے کیا کہ آپ پڑھائیں اس کو، اور 3-4 دن گزرنے کے بعد جب عبداللہ بن مسعود سے دوبارہ پیغمبر کی ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بتائیں وہ آپ کا نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا۔ پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ تو بڑے جوش اور شوق سے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہ جب وہ پہلے دن میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ اسے میں کیا پڑھاؤں، قرآن میں سے جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا جو میرے حافظے میں تھا، میں نے اس میں سے ایک آیت منتخب کی اور اسے تعلیم دی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اپنی زندگی میں ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ زندگی میں دیکھ کر جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا نتیجہ اور ثمرہ اسی زندگی میں دیکھ کے جائے گا۔ کہ یہ آیت اس سے متعلق جو آپ سے سنا تھا سب بتایا، اور دوسرے دن جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا پچھلا سبق سناؤ تاکہ آگے پڑھوں، تو اس نے کہا پچھلا سن لیجئے لیکن میں نے آگے نہیں پڑھنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کل جب یہ سبق پڑھ کے گیا آپ سے تو میں رات بھر اس میں سوچتا رہا اور تدبر کرتا رہا، اور صبح میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت اور جامعیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں۔ پیغمبر اکرام اسلام کی آنکھوں میں اشک آ گئے، فرمایا اس جوان نے صحیح کہا، اگر چاہے تو ساری زندگی کو اس آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم سارا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھیں، نہ ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ پہلی بات رسول اسلام ہمیں عالم اور باشعور دیکھنا چاہتے، دوسری بات رسول اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے، تیسری بات اگر آپ تھکے تو ہم تمام کر دیتے ہیں اور اجازت دے تو 2 باتیں اور کریں۔ تیسری بات ختمی مرتبہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت اور بصیرت ہے، لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ میں نے کئی سیرت کی کتابوں اس واقعے کو دیکھا ہے، ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ہزاروں صحابہ بیٹھے ہوں، اور ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، توہین شروع کر دی، اور پھر اس نے آ کے خود کو نیم اریاں کی اور صحن مسجد میں کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ایک نے تلوار نکالی، فرمایا نہ تم میں سے کوئی اس کے عمل کا جواب نہیں دے گا، میں جواب دوں گا۔ سب صحابہ حیران پریشان، رسول اسلام نے ہمیں روک دیا، اس نے اتنی بڑی گستاخی کی مسجد کے صحن میں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی مسجد میں تھوک دے، اگر آپ ہاتھ نہ اٹھائیں کم سے کم اسے باہر نکال دیں۔ جب وہ حرکت کر چکا، ختمی مرتبہ نے ابو ذر کو بلایا، سنی شیعہ کتابوں میں سیرت کتابوں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو ذر جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ۔ ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ لے کے آئے، پیغمبر نے وہ کوزہ ہاتھ میں لیا اور خود اس جگہ کو پاک کرنا شروع کیا، اور وہ عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹک ٹکی باندھے پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ کافی دیر پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا، پھر آنکھیں چھلک گئی اور گریہ کرنا شروع کیا، آگے بڑھ کر پیغمبر کے قدموں میں گرا اور دست ادب جوڑ دیے، کہا آقا آپ مجھے معاف کر دیجئے، آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کہ کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رسول اسلام کی نگاہ میں اخلاق کی، فرمایا کہ میں
خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کافر ہے، خوش اخلاق ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، مسلمان ہے، بد اخلاق ہے، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ رسول اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو باتیں اور عرض کر دوں، رسول اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، مجھ سے تلخ لہجے میں کیوں بات کی، اونچی انداز میں کیوں بات کی، میرا خیال کیوں نہیں کیا، نہ، دوسروں سے متعلق حساس۔ اسلام مکتب حساسیت ہے۔ پیغمبر اکرام اسلام نماز جمعہ پڑھا رہے اور سورہ جمعہ جیسے ہی شروع کی پہلی رکعت میں تو اچانک سے سورہ جمعہ کی 2-3 آیتیں پڑھ چکے تھے، چھوڑی اور ایک مختصر سورہ پڑھا، پھر قنوت مستحبات کو چھوڑا، دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو چھوڑ کے ایک مختصر سورہ پڑھا، اور جب جلدی جلدی نماز ختم کی تو عبداللہ بن مسعود جو پہلی صف میں تھے آگے بڑھ کے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ کہا نا ٹھیک ہوں۔ کہا حضرت پھر کیا بات ہے، نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ بیمار ہیں، پھر نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا؟ پیغمبر نے فرمایا، عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ اس وقت خواتین بھی نماز جمعہ کے لیے آتی تھیں، بیچ میں پردہ حائل کر دیا جاتا تھا، تو نماز کے دوران کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور پیغمبر کے کانوں میں اس بچے کے رونے کی آواز چلی گئی، پیغمبر نے نماز جمعہ کو مختصر کر دیا، اور جب عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تو فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ انسانوں سے متعلق حساسیت، یہاں تک کہ جانوروں سے متعلق، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے، تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اسی کی قسی القلب ہے، اس کی عدالت ساکت ہوگی۔ یہاں تک یہ پودے اور نباتات سے متعلق یہ اسلام ہے۔ پیغمبر ایک جوان سال صحابی کے ساتھ کھیتوں کے بیچ میں پگڈنڈی کے اوپر چل رہے تھے، تو گفتگو کے دوران بے خیالی میں اس صحابی نے ایک پودے کو ہاتھ مارا اور اس کا پتا ایسی توڑا، اور توڑ کے باتیں کرتے ہوئے مسل کے پھینک دیا، اور پیغمبر کے بڑھتے قدم رک کے پوچھا، میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں کیا۔ کہ کچھ تو کیا ہے۔ پھر اس نے ذہن پہ زور ڈالا تو کہا، میں نے تو صرف ایک پتا توڑا۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا تو یہ خیال کرتے کہ تو نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نا، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح، بندگی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ یہ دین اسلام ہے جس میں اخلاق ہے، رحمت ہے، ادب ہے، محبت ہے، خلوص ہے، احترام ہے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، تو پھر یہ خشونت، یہ شدت پسندی، یہ سختی، یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی، یہ بم دھماکے، 100 سے زیادہ سپاہی شہید ہوئے ابھی پشاور میں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام میں شدت پسندی کہاں سے آئی ہے؟ اسلام میں یہ اجنبی پودا اور اسلام کے حسین چہرے پر، اسلام کے ماتھے پر یہ کلک کا ٹیکہ کہاں سے آیا؟ یہ شدت پسندی کا طرز تفکر اسلام میں کب سے داخل ہوا اور اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ آج کا مسلمان دہشت گردی کی لعنت سے کیسے خود کو بچا سکتا ہے؟ کیسے معاشرے پرامن بن سکتے ہیں؟ کیسے ہمارا معاشرہ جنت کی مثال بن سکتا ہے؟ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اکرام اسلام کی زندگی میں خود آقا نے اصول ارشاد فرمایا۔ صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص آیا، عرب بدو، غصے میں آ کے گالیاں دینا شروع کی اور بہت دیر تک گالیاں دیتا رہا۔ ایک صحابی کو تو آیا، تلوار نکالنے لگا کہ اجازت دے میں اس کا سر کاٹ دوں۔ فرمایا نہ، خاموش رہو، اسے بولنے دو۔ یہاں تک یہ بول بول کر تھک گیا جتنی گالیاں دے سکتا تھا، اور جب اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہ بچی تو اب پیغمبر کی طرف کھڑے دیکھتا رہا کہ اب کیا کہتے ہیں، کیا عکس العمل ہوگا، لیکن پیغمبر خاموش ہے اور کوئی جواب نہ دیا، اور کچھ دیر کھڑا رہا، دیکھتا رہا، اور پھر مڑا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ لیکن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، لمحہ ختمی مرتبت میں جنبش پیدا ہوئی،
اور فرمائے اقطعوا لسانہ، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو۔ ایک تلوار نیام سے نکلی جو کبھی نہیں چلی تھی، میں نے جتنا تاریخوں کو پڑھا ہے کوئی ایک کافر نہ اس تلوار سے زخمی ہوا نہ قتل ہوا، لیکن آپ نکلی اور چمکنے لگی اور دوڑا وہ شخص پیچھے اور جا کر حملہ کرنے لگا، اس کا گردن اڑانے لگا تو سامنے سے علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ جیسی امیر المومنین کی نگاہ پڑی، فرمایا رکو، ٹھہرو، کیا کرنے لگے ہو؟ کیسے قتل کروں گا؟ کہ کیوں قتل کرو گے؟ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، تو میں اس کی گردن ماروں گا، پھر زبان کاٹ کے بارگاہ رسالت میں لے جاؤں گا تاکہ آپ کے حکم کی اتباع ہو جائے۔ کیوں فرمایا تھا پیغمبر نے؟ کیا ہوا تھا؟ کہ اس شخص نے مسلسل گالیاں دی پیغمبر کو، تب فرمایا پیغمبر، حضرت نے فرمایا تم پیچھے ہٹو، یہ اسلام کا مزاج۔ کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ تم پیچھے ہٹو میں دیکھتا ہوں۔ بادل ناخواستہ وہ صاحب شمشیر پیچھے ہٹا اور اب علی آگے بڑھے اور بغور اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، فقر کی داستان اس کے چہرے پر درج تھی، آنکھیں دسی ہوئی، چہرے کا رنگ زرد، ہونٹ خشک، مفلوق الحالی اور توحید دستی اور توحید دامنی اور غربت اور افلاس اس کے چہرے پر سطریں درج تھی۔ حیرت سے جب اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا تو عجیب جملہ کا خلاف توقع، فرمایا اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، کچھ چاہیے، کچھ پریشانی ہے؟ کہا ہاں، اسی لیے تو مجھے غصہ آیا، یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے گھر میں فاقے ہیں، اور خود یہ شخص عیاشی کر رہا ہے۔ کہا نا، تو پیغمبر کے بارے میں غلط سوچ رہے، ان کے گھر میں تم سے زیادہ فاقے، اور جہاں تک تمہاری پریشانی کا تعلق ہے تو تمہیں آقا کو بتانا چاہیے تھا، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے پھر شکوہ کرنا چاہیے تھا۔ اب جب کہ تو نے مجھے بتایا تو میں تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی تھیلی نکالی کہ یہ لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، میرے آقا اور میرے سردار محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ اس نے یہ تھیلی لی اور خوشی خوشی چل پڑا اور کہا کہ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا پیغمبر کے بارے میں، وہ تو اتنے کریم ہیں، جن کے پیروکار اتنے سخی اور کریم ہیں، جو بن مانگے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ مجھے غلطی لگی تھی، مجھے دھوکہ ہوا تھا۔ یہ پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہوئے چل پڑا، اور وہ شخص جو اس شخص کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا یہ غصے سے پلٹا اور پیغمبر کے پاس پہنچا اور جا کر علی ابن ابی طالب کی شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا علی نے اسے مالا مال کر دیا، درہم و دینار کی تھیلی دے دی۔ جیسے ہی سنا پیغمبر مسکرائے، فرمایا ہاں میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا، میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا۔ کہا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو، تو کہا علی نے زبان کاٹ دی۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ جب تک یہ شخص زندہ رہے گا کبھی دوبارہ میری مخالفت نہیں کرے گا۔ تو کلام ایک ہے، اقطعوا لسانہ، اس کی زبان کاٹ دو، کلام ایک ہے، لیکن ایک اس سے کیا سمجھا؟ تلوار لے کے چل پڑا اور قتل کرنے کے لیے، اور دوسرا کیا سمجھا کہ درہم و دینار کی تھیلی دے رہا ہے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے ان دو کرداروں میں۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کلام خدا اور کلام رسول کو علی اور علی کی اولاد کی زبان سے سمجھا تو یہ دین ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، اور اگر علی اور علی کی اولاد کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور سے کلام خدا اور کلام رسول کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہی دین ہمارے لیے دہشت گردی بن جائے گا، ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ کیونکہ ختمی مرتبت کے بعد دین اس دروازے سے نہیں لیا گیا جہاں سے ختمی مرتبت نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین۔ تو وہ ختمی مرتبت جو ایک بچے کے رونے پر اپنی نماز جمعہ کو مختصر کر رہے، جنہیں گوارا نہیں کہ ان کا صحابی ایک پودے کا پتا توڑ دے، اسی رسول کی بیٹیاں، اسی رسول کی نواسیاں، اسی رسول کے نواسے کی چھوٹی بیٹی سکینہ، عمر کم ہے اور مصائب زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے،
کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟ تو مقتل نگاروں نے یہ تجزیہ دیا کہ جو شہید پہلے دنیا سے گیا اس کی مصیبت کم ہے، اور جو بعد میں گیا اس کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ جو جتنی دیر تک جیا اس کے مصائب زیادہ ہے، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سارے شہیدوں سے زیادہ۔ اور پھر یہ جملہ لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف، اور پھر یہ جملہ کہا کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت۔ کیا کیا مصائب برداشت کی اس بچی نے۔ میں صرف ایک مصیبت کی طرف اشارہ کروں کہ بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے بابا کے بعد کتنی بڑی مصیبت تھا۔ 11 محرم الحرام کو جب بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف لے کے جانے لگے تو ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا اور کہا کہ ہم ان بیویوں اور بچوں کو سوار کریں گے۔ ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا ہم سے دور الگ ہو جاؤ، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم مخترات عصمت و طہارت ہیں، کوئی ہمیں سوار نہیں کرائے گا، ہم خود سوار ہوں گے۔ ثانی زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، یہاں تک کہ سید سجاد کو خود سوار کیا، اور سب کو سوار کرانے کے بعد سب سے آخر میں کسے سوار کیا؟ اس بچی کو جس کے لیے امام حسین وقت آخر وصیت فرما گئے تھے، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھ۔ ارادہ کیا جناب سکینہ کو ایک محمل پر، ایک اونٹ پر بٹھایا اور ارادہ کیا کہ خود ساتھ سوار ہو جائے۔ تو شمر ابن ذوالجوشن جو کافی دیر سے غصے میں کھڑا کانپ رہا تھا آگے بڑھا اور کہا میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانی زہرا نے فرمایا ارے شمر، یہ بچی تو کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی، تو کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے اتنا مشکل سفر اکیلے طے کر سکے؟ یا میرے ساتھ بیٹھے یا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کہنا علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ اس شقی نے کیا کیا؟ رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور اسے اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ سفر شروع ہو گیا، منزلیں طے ہونا شروع ہو گئی، لیکن جیسے جیسے سفر کٹتا رہا، آبادیاں گزرتی رہیں، وہ رسی اس اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی، یہاں تک کہ کسی جنگل میں رات کے آخری پہر میں یہ رسی کھل گئی اور کیا ہوا؟ یہ بچی اونٹ کی بلندی سے زمین پر آئی، لیکن تاریکی کے باعث کسی سپاہی اور کسی دوسرے فرد کو پتہ نہ چلا۔ اس کے باوجود قافلہ رک گیا، اور جب قافلہ رکا تو شمر ابن ذوالجوشن غصے سے کانپتا ہوا اپنے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، پھر کیوں رکے ہو؟ کہ شمر کیا کرے؟ یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ زمین میں گڑ گیا اور اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھ رہا۔ شمر ہے، کہے اگر ایک سے نہیں اٹھا تو 2 اٹھاؤ، 3 اٹھاؤ، قاتل حسین ہے لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا اور پوری طاقت سے اس نے سید سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی، اور پھر کہا سید سجاد اپنے بابا سے کہیے کہ یہاں سے آگے بڑھے، یہاں تک کہ لبہائے سید سجاد میں جنبش پیدا ہوئی اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بابا اس جنگل میں رات کے اس پہر میں رکنے کا سبب بتا دیجیے، رکنے کی وجہ بتا دیجیے۔ جیسے ہی سید سجاد نے پوچھا ایک مرتبہ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس میرے عزیزوں، جیسے یہ آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا
اور آواز بلند کی، اینا بنت السکینہ، اینا بنت السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے، میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی تو بی بی نے سحر کے لمحات میں تلاش کرنا شروع کیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جھاڑی کے قریب پہنچی جس کی پشت پہ ایک مخدرہ برقع پوش خاتون بیٹھی ہے، اور ان کی گود میں جناب سکینہ سر رکھ کر سو رہی۔ ثانیہ زارہ حیرت سے بڑھی اور کہا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آخر آپ کون ہیں جو اس بچی سے اتنی نوازش کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، اگر میں اس بچی سے نوازش نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار اس مجلس کا اور ذکر کا اور گریہ کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قرب اور ہم نشینی عطا فرما۔ پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص سیدہ مومنہ جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی، ان کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔